اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک ہندی کا شاعر کہا، لگھو سے لگھو کل بنے، لگھو کل سے پربھو بھول، چونٹی شکر لے چلے ہاتھی کے سر دھول۔ گنے کے کھیت میں چونٹی کو دیکھیں گے تو وہ گنے کا رس پیتے ہوئے اپنے ساتھ میں رس کو منہ میں پکڑ کر نکلتی ہے، صرف پیٹ ہی نہیں بھرتی بلکہ جمع بھی کر لیتی ہے۔ لیکن اسی کھیت میں اگر ہاتھی کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ہرے بھرے کھیت کو دیکھ کر اس کی خوشی کا جو معاملہ ہے وہ سونڈ سے وہ چیزوں کو لے کر اکھاڑ اکھاڑ کر سر پہ مار لیتا ہے۔ تو شاعر نے کہا، چونٹی شکر لے چلے ہاتھی کے سر دھول۔ بڑے کھیت میں جانے کے بعد چونٹی تو شکر لے کر جا رہی ہے، ہاتھی کو چھوڑا جائے تو دھول اس کے سر پر ہو رہی ہے۔ اس کو مثال دے کر کہا، لگھو سے لگھو کل بنے۔ چھوٹا آدمی جب مالدار بنتا ہے، لگھو کل سے پربھو بھول، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد اس سے نکل جاتی ہے۔ کئی مالدار قسم کے لوگوں کو یہ دیکھنے میں آیا ہے، اپنی مال کے نشہ میں وہ اللہ سے دور تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، اللہ والوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، خراب باداروں سے بھی دور ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اپنے قریب کے لوگوں سے دشمنی بھی مول لیتے ہیں۔ کوئی آ کر پوچھا، بھائی ہم کو پیسوں کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، آپ کے پاس ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کہاں ہے، ختم ہو گئے پیسے، یا اس کو دینے سے رک جاتے ہیں یا اس کو ٹلا دیتے ہیں۔ اور اگر بعد میں ان سے پوچھا جائے کہ وہ ایسا کیوں بولے، آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، کہتے ہیں نہیں مولانا، لینے کے بعد دیتے نہیں، اسی لیے بہتر ہے نہ دیے تو اچھا۔ تو وہ لوگ جو محتاجگی اپنے ظاہر کر رہے تھے مالداروں کے سامنے کہ بھئی یہ آدمی کچھ نہ کچھ ہماری مدد کرے گا، تو مدد نہیں کرنے کے عوض دل میں عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک صفت مالدار میں خرچ کرنے کی ہونا چاہیے۔ کنجوسی کی حد اللہ نے زکوٰۃ مقرر کری۔ 40 روپے اگر تمہارے پاس جمع ہے سال بھر سے، تو اس میں سے 1 روپیہ اللہ کے نام پر غریب کو دینا ہے، اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ یہ کنجوسی کی حد ہے یہ، ورنہ زیادہ زیادہ دینا تھا۔ بعض صحابہ کرام اولیاء کرام نے اپنے آپ کو بھوکا رکھے اور لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلائے۔ نبی تو ہمیشہ امت کا خیال رکھتے تھے کہ اپنی امت کے ساتھ میں بہتر سے بہتر معاملہ کرے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اعلان کیا اللہ کے رسول نے کہ بھئی ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں بھی بولے یا رسول اللہ میں کرتا ہوں، مگر ان کو بھی معلوم تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا مہمان ہے، لہذا گھر کو لے کر گئے۔ بیوی سے پوچھے بھئی کچھ کھانے کو ہے؟ کہنے لگی آدھی روٹی دونوں بچوں کے درمیان میں رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا زیتون کا تیل ہے۔ اب تو مہمان کو لائے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو شوہر نے کہا بچوں کو بہلا کر سلا دو اور آدھی روٹی کے ٹکڑے بنا دو، دستر پہ ڈالو، چراغ بنانے کے بہانے سے چراغ بجھا دو اور منہ چلاؤ چباؤ ایسا جیسا کھا رہے ہیں، تو مہمان بھی کھائے گا
آدھی روٹی اگر کھا لیا تو کم تو پیٹ نہیں بھرا تو نہیں بھرا، کم سے کم پیٹ میں تو آ جائے گی غذا، اور ہم جو ہے اپنا منہ چلاتے رہیں گے جیسا ہم کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بیوی چراغ بنانے کے بعد بہانے سے وہ چراغ بجھا دی اور بنانے کے لیے لے کر گئی، انہوں چباتے رہے اور پیٹ بھر کر وہ بیچارہ جو آیا تھا مہمان رسول کھانا کھایا۔ جب چراغ بنا کر لایا گیا تو ٹکڑے جو توڑ کر ڈالے تھے وہ ٹکڑے پورے ویسی ہیں، پیٹ بھر کر کھانے کے بعد میں بھی ٹکڑے ویسی تھے، تو یہ بھی کھائے پھر بچوں کو بھی کھلائے۔ جب صبح میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو اللہ کے رسول ان کے آنے سے پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام آ کر بول دیے تھے کہ یا رسول اللہ، تمہارے صحابی اپنے پیٹ کو، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر، اپنی بیوی کو بھوکا رکھ کر چراغ بجھا کر مہمان نبی کے رسول کے جو ہے پیٹ کو بھرنے کا انتظام کیا ہے۔ اس پر اللہ نے بڑے خوشی کا اظہار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ کہا مالدار جب اپنے مال کو خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو دنیا میں امن و امان کا معاملہ پھیلتا ہے، لیکن مالدار جب مال کو جمع کر کر رکھتا ہے، یوں فرمایا یہی وہ مال ہوگا جو دشمنی مولے گا ہی مولے گا، لوگوں کے دلوں میں عداوت پیدا کرے گا۔ لوگ بولیں گے کہ اس آدمی کے پاس مال جمع ہے، اس کا پیٹ پھوڑنا ہے، کبھی کوئی بیماری لگتی ہے، کبھی کوئی چور چوری کرتا ہے، کبھی کسی قسم کی جو ہے مال پر ڈاکہ پڑتا ہے یا انکم ٹیکس والے اس کے اوپر دھاوا ڈالتے ہیں، گویا مال کے اوپر ایسا ہی معاملہ پڑتا ہے جیسا اناج کے اوپر کیڑا لگ جاتا ہے۔ اللہ تو مال کو جمع کر کے رکھنے کے معاملے میں نہیں کہا، جمع کر کے رکھنے والے کا کیا حشر ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی قارون تو سب سے بڑا دنیا کا مالدار گزرا، اتنا مال شاید نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد میں قیامت تک کوئی آئے گا لے کر۔ ایسا مالدار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بولنے لگایا کہ زکوٰۃ دیتے رہو، غریبوں کی مدد کرتے رہو، لیکن وہ نہیں کرا، تو پھر اللہ نے اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اور ایسا دھسایا کہ مصر میں آج تک وہ گڑا پڑا ہوا ہے، پورے غلیظ پانی جتنا بھی موریوں کا بڑے نالی کے ذریعے سے جاتا ہے اس گڑھے میں آج بھی جاتا ہے، پتہ نہیں آج تک وہ کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ قارون مال کے ساتھ آج بھی دھس رہا ہے، ساتوں زمینوں کے اندر دھس رہا ہے اور ساتوں دوزخ کے اندر اس کو دھسایا جا رہا ہے، اور پورا غلیظ پانی اس کے اوپر گر رہا ہے، تو قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ لوگوں کی دشمنی کا معاملہ مولتا رہا تو اللہ اس کو ایسی سزا دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ انسان اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے کہ ایسا مال کیا کرنے۔ لوگ جب دیکھتے تھے قارون کو یوں کہتے تھے اے اللہ تو کتنا جو ہے مال دیا اس کو، ہم کو بھی دیتا تو اچھا تھا۔ لیکن جس وقت میں وہ دھسا زمین میں تو کہنے لگے یا اللہ ہم کو نہیں دیا سو اچھا کریا، اس واسطے مال والا مال کے صحیح خرچ نہ کرنے پر خدا کے عذاب میں گرفتار ہوا اور آج تک بھی دھس رہا ہے۔ لوگوں کی بد دعائیں، لعنتی، وہ قیامت تک کے آنے والے امت کے لعنتیں وہ پڑ رہی ہیں ان پر، اور یہی ہوگا۔ اسی لیے فرمایا بادشاہ ہوگا یعنی مالدار ہوگا، مال خرچ نہیں کرے گا تو پھر اس کا جو حشر ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون کا جو حشر ہوگا
دوزخ میں ڈالا جائے گا، پیسوں کو تپا کر اس کے جسم پر لگایا جائے گا، سارے جسم کو داغا دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی پیسہ ہوگا اور مال خرچ کرنے کا جذبہ اس کے پاس نہ ہوگا تو وہ مال اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مالدار سب سے بہتر وہ ہے جو مال کو لوگوں کے پاس خرچ کرنے والا بنے، جذبہ خرچ کرنے کا رکھے۔ جب جذبہ خرچ کرنے کا رکھتا ہے تو لوگ اس کے دوست ہی نہیں بنتے، ہمدرد بھی بنتے ہیں۔ کوئی آدمی مال دیتا ہے کسی کو، پیسہ دیتا ہے کسی کو، خیرات کرتا ہے کسی کو، مدد کرتا ہے کسی کو، تو وہ جب بیمار ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو لوگ اس کے گھر پہ آتے ہیں، بھئی کیا ہو گیا؟ اگر انہیں اچھا ہے تو ہمارے کو بھی مال ملے گا، ہمارے کو پیسہ ملے گا، ہماری بھی مدد ہو جائے گی۔ تو لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو جلدی اچھا کر دے تاکہ یہ اچھا ہو جائے، پھر سے ہماری مدد ہو جائے۔ لیکن اگر مال خرچ نہیں کرا تو یہی لوگ بد دعا کریں گے کہ اے اللہ جلدی مر جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ اس واسطے لوگوں کا جو ہے منہ مار کے یہ جمع کر لیا۔ آج لیڈر لوگ جو مالدار ہیں، بہت بڑے بڑے عہدے پر ہیں، تو ان کا کیا حال ہے آج؟ 4 سال تک تو جے جے، 4 سال کے بعد گئے گئے۔ 4 سال تک کا پھولوں کے ہاتھ، 4 سال کے بعد چپلوں کا ہاتھ، کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا ان کو، اس لیے کہ لوگوں کا منہ مار کر جمع کیے۔ یہ لوگ ہمیشہ مالدار قسم کے لوگ غریبوں کی پیٹھ پھوڑتے ہیں، غریبوں کا پیٹھ پھوڑتے ہیں، خون چوستے ہیں، ان کے پیسے ہڑپ لیتے ہیں۔ ابھی لوگ اکثر و بیشتر یہ بول رہے ہیں کہ بھئی لیڈر لوگ ہمارے زمینیں ہڑپ لیے، ہمارے پیسے لے لیے، ہمارے کو جو ہے کچھ نہیں دیے، وعدہ کرے ووٹ دینے کا لیکن کچھ نہیں دے سکے، یہ سب پیسے کہاں گئے؟ تو آج ہی ایک آدمی بتا رہا تھا میرے کو، آج جتنے لیڈراں ہیں وہ کروڑ پتیاں ہیں، کروڑ پتیاں۔ کیوں؟ لوگوں کا خون چوسے، غریبوں کی پیٹھ پھوڑے، محنت کروائے، اور کیا ہے معمولی چیز بھی ٹیکس لگی ہوئی ہے۔ گیس سلنڈر 1000 روپے، معمولی چیزوں کے اوپر ٹیکس کون دے رہا ہے؟ غریب آدمی دے رہا ہے۔ کما رہا کہاں سے؟ محنت مزدوری کر رہا ہے، دن بھر پسینہ جو ہے اس کا بہا رہا ہے، جا کر بازار میں خرید رہا ہے تو مال ایک دم مہنگا، اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ سیدھا حکومت کو جا رہا ہے، اور حکومت والے لوگ یہ جو لیڈراں ہیں، یہ جو مالداراں ہیں، یہ بانٹ لے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے غریبوں کی پیٹھ پھوڑ کر یہ لوگ پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ تو اب جو غریب لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ مالداروں کو دیکھتے ہیں، موقع اگر ملا تو ان کا پیٹ پھوڑیں گے ہم لوگ، وقت آیا تو دیکھو ان کو کیا کیا کرنا کیا ہے کریں گے ہم لوگ۔ تو الیکشنوں کے ٹائم پر پیسے بانٹتے ہیں لوگ، کہاں سے آتے ہیں پیسے؟ انہوں کیا گھر سے دے رہے ہیں؟ ہمارے پیسے ہمارے دیتے ہیں۔ اگر آدمی 5000 روپے اگر ہمارے پاس سے لے رہا ہے، 500 روپے ہم کو دے رہا ہے، کون سا بڑا جو ہے کام کر رہا ہے انہیں؟ تو یہ لوگ بجائے دعا کرنے کے بد دعا دیتے ہیں، اے اللہ اس کو جلدی نیست و نابود کر دے۔ جیسا اتنی حکومت ظاہری اعتبار سے ہماری تلنگانے کی کیا کیا کری؟ غریبوں کو پنشن 2000 روپے، 65 سال والوں کو 2000 روپے، اور کسانوں کو پیسے وغیرہ وغیرہ سب دیتے رہی۔ لیکن آج کیا بول رہے لوگ؟ نہیں، یہ لوگ جو ہے
ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں روپئے غبن کر دیے، اور یہ خاندانی جو ہے لوگ مالدار بنے اور غریبوں کو لوٹے۔ کروڑوں روپئے کی زمینات جو جائیداد تھی اس کے اوپر قبضہ کرے، غریبوں کو بیچ دیے۔ تو اس طرح سے مالدار کے اندر سخاوت کا جذبہ اگر نہیں ہے تو لوگ کبھی دشمن نہیں، دوست نہیں بنتے، دشمن بنتے ہیں۔ اسی لیے کہا مالدار کے اندر ایک صفت ہونا چاہیے، وہ خرچ کرنے کی، سخاوت کرنے کی صفت ہونا چاہیے۔ تو میں کیا بتایا تھا اس سے پہلے؟ غریب کے اندر دعا کرنے کی صفت ہونا، اور مالدار کے اندر خرچ کرنے کی صفت ہونا۔ مالدار کے اندر خرچ کرنے کی صفت ہونا۔ اللہ ہم کو اگر مال دیا کل کے روز تو ہم بھی زکوٰۃ کی پابندی کریں گے اور غریبوں کی حفاظت یعنی مدد کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، اور جتنے غریب مسلمان ہیں ان لوگوں کی بھی ہم مدد کریں گے انشاءاللہ۔